اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ یا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے اگایا باغات کو خوبصورت اور سرسبز۔ تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ ان پیڑوں کو تم پیدا کر سکو۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ وہ لوگ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں بل ہم قوم یعدلون۔ امن خلق الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون۔ یا وہ کون ہے جس نے زمین کو پرسکون بنایا اور اس کے بیچ اس کی نہروں کو کر دیا اور اس کے پہاڑوں کو بنا دیا اور دو دریاؤں کے درمیان پردہ حائل کر دیا۔ کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی خدا ہے؟ بلکہ اکثر لوگ علم اور جانکاری نہیں رکھتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض أإله مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ یا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سن لیتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے؟ اور وہ کون ہے جس نے تمہیں زمین کا مالک بنا دیا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تم کم ہی غور و فکر کرتے ہو۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یا وہ کون ہے جو سمندر کی خشکی کے اندھیروں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ کون ہے جو سمندر کے اور خشکی کے اندھیروں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلند ہے وہ اللہ ان کے شرک سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یا وہ کون ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے اور اس کو بار بار دہراتا رہتا ہے؟ وہ کون ہے جو جب کو روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ آپ کہہ دیجئے لاؤ کوئی دلیل اپنی اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آپ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی ہیں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا عمون۔ بلکہ الجھ گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سلسلے میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 60 سے 66 تک کا ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک اور الحاد کے خلاف نہایت مختصر جملوں میں مدلل اور مکمل بیان فرمایا ہے، اور کئی افعال اور اعمال پیش کر کے بار بار اس سوال کو دہرایا ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا یہ کام کر رہا ہے؟ ایک صحت مند اور سلیم العقل انسان جو تعصب سے پاک ہو جائے اگر ان آیات پر غور و فکر کرے گا تو وہ یہی تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا کہ ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ پہلا سوال جو فرمایا وہ یہ کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور خوبصورت اور گھنے باغات پیدا کرتا ہے؟ اگر یہ زمین نہ ہو، یہ ہوا نہ ہو،
آسمان سے پانی نہ برسے تو تم ان باغوں کو اور ان کے پیڑوں کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ تو بس اللہ ہے جو ان چیزوں کو پیدا فرما رہا ہے. لیکن اکثر لوگ سچائی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ جانبدارانہ سوچ رکھتے ہیں، اس لیے وہ حق پہچاننے سے محروم رہ جاتے ہیں. محترم حضرات، کوئی بڑے سے بڑا مشرک اور کافر ان سوالات کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آسمان اور زمین کو، گھنے پیڑوں کو اور ان خوبصورت باغات کو ان کے باطل معبودوں نے پیدا کیا ہے جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ معبود تو سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں. یہ زمین، آسمان، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ باغات، یہ جنگلات سب پہلے پیدا ہو چکے تھے. اسی لیے فرمایا بل ہم قوم یعدلون، بلکہ اکثر ان میں سے راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں اور اسی طرح سوچتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہے. کبھی اس طرح نہیں سوچتے کہ حق اور سچ کیا ہے جو ہمیں معلوم ہو جائے، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ جس عقیدے پر ہم ہیں بس وہی صحیح ہے. عزیزو، تلاش حق مشکل نہیں ہے، بس اپنے سوچنے کا انداز آدمی کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو حق اس سے زیادہ دور نہیں ہوتا. آدمی تعصب، تنگ نظری اور جانبداری کے ساتھ سوچتا ہے تو حق تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے اور راہ حق سے محروم ہو جاتا ہے. ان آیات میں شرک کا انکار ہے اور ساتھ ہی جو خدا کا، ایشور کا انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی دلیل دی گئی ہے. ان پیڑوں کو پیدا کرنے والا، آسمان اور زمین کو بنانے والا کوئی تو موجود ہے جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے. یہ کائنات بغیر خدا، بغیر ایشور اور بغیر اللہ کے وجود میں نہیں آ گئی ہے. اگلی آیت میں فرمایا زمین کو سکون کے ساتھ کس نے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر نہریں کس نے چلائی ہیں، اس پر مضبوط پہاڑ کس نے بنائے ہیں، اس پر سمندر اور پانی کی نہریں کس نے جاری کر دی ہیں. دو نہروں کے درمیان ایک پردہ جس سے وہ آپس میں نہیں ملتے، وہ کس نے بنایا ہے. محترم حضرات، یہ چند باتیں جو نہایت سادہ انداز میں ارشاد فرمائیں، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. اگر آدمی غور کرے اور یہ زمین جو ایک گیند کی شکل میں ہے اور فضاؤں میں گھوم رہی ہے وہ کتنی پرسکون ہے. ہم پانی کا گلاس بھر کر زمین پر رکھ دیں تو اس میں ذرا سی جنبش نہیں ہوتی ہے. زمین کسی چیز پر ٹکی اور رکی ہوئی نہیں ہے، ہر وقت گردش میں ہے لیکن نہایت پرسکون ہے. اس پر نہریں بہہ رہی ہیں اور سمندر ٹھانٹے مار رہا ہے. اس زمین کو اللہ نے کیسا بنایا کہ اگر یہ ذرا سی بدل جاتی تو اس پر زندگی ممکن نہیں رہتی. زلزلہ آ جائے تو آبادیاں تہس نہس ہو جائیں، سورج ذرا قریب آ جائے تو گرمی سے اور ذرا دور ہو جائے تو سردی سے زندگی ناممکن ہو جائے. اس پر ہواؤں کا جو غلاف چڑھا ہوا ہے اور جو اس کو آسمان سے گرتے ہوئے شہاب ثاقب سے محفوظ رکھے ہوئے ہے، اگر وہ ذرا تھوڑا سا ہٹ جائے تو زمین پر زندگی ناممکن بنا دی جائے. فرمایا بتاؤ اس زمین کو قرار یعنی ٹھہرنے کے لائق کس نے بنایا؟ اس پر دریا کس نے چلائے؟ اس پر پہاڑ کس نے جمائے؟ اس کے سمندروں کو کس نے بنایا؟ کیا یہ سارے کام اس ایک ذات اللہ کے سوا کسی اور خدا نے کیے ہیں؟ ان معبودوں نے اس میں کون سا کام کیا ہے جن کو یہ پوچھتے ہیں؟ اگر تم اس حقیقت کا انکار کرو گے کہ یہ سب صرف اللہ نے کیا ہے، اس کے علاوہ اس کام کے کرنے میں کوئی اور شریک کار نہیں تھا، تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ تم علم سے دور ہو اور تم جہالت کے گھوڑے پر سوار ہو. سچائی اور علم یہ ہے کہ یہ سب کام اس ذات نے کیے ہیں جس کو اللہ کے نام سے ہم پہچانتے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا بتاؤ وہ کون ہے جو بے قرار اور پریشان حال کی پکار کو سن لیتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے. وہ کون ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے؟ مشرکین اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا اور تکلیفوں کو دور کرنے والا دراصل وہ کوئی ایک خدا ہے، باقی سب اس کے نیچے اور اس کے ماتحت ہیں. مشرک ان معبودوں کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بتاتے ہیں
وہ مانتے ہیں کہ اصل طاقت کا مالک بس وہ ایک اللہ ہے، چاہے وہ اس کو اللہ کے نام سے مانے، ایشور کے نام سے، پرم ایشور کے نام سے، یا گاڈ کے نام سے مانے۔ قرآن نے اس بات کو قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے کہ جب پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ کو یا اس کے کسی دوسرے نام سے اس ذات کو پکارتے ہیں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ دنیا بھر کے مشرکین کا یہی حال ہے، ہندو ہوں یا چین اور روس کے منکرین خدا ہوں جنہوں نے خدا کا انکار کیا ہے، وہ بھی مصیبت میں گھرتے ہیں تو ایک خدا کو پکارتے ہیں، کسی ایک شکتی کے آگے گہار لگاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے منکرین خدا جب وسائل کی جنگ ہار جاتے ہیں تو وہ خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر جب مریض کی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور اس کی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں تو کہتا ہے اب اس کو اوپر والا ہی بچا سکتا ہے۔ اسی طرح ہر منکر خدا جب وسائل کی جنگ ہار جاتا ہے تو وہ اس اوپر والے کو یاد کرتا ہے جس کو کوئی خدا کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے اور کوئی اللہ کہتا ہے، اسی کو اللہ ہم کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان سے معلوم کرو وہ کون ہے جو ایسی مصیبت کے وقت میں دکھ اور پریشانی دور کر دیتا ہے۔ وہی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، ایک مرتا ہے تو فوراً دوسرا شخص اس کی جگہ لے لیتا ہے، تم بھی کسی کی جگہ اور کوئی دوسرا ہے جو تمہاری جگہ آنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ کیا وہ ذات جس نے یہ نظام چلایا ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں، وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ صرف خدا ہے، مگر تم اس کے بارے میں بہت کم غور و فکر کرتے ہو۔ تم ناموں پر لڑتے ہو، تم ناموں پر جھگڑتے ہو، تم زبانوں کے فرق سے اختلاف کرتے ہو، حالانکہ وہ ذات ایک ہی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا بھلا بتاؤ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ سجھا دیتا ہے۔ یہ بھی اس ذات کا قائم کیا ہوا نظام ہے جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے۔ وہ ذات تمہیں نظر نہیں آتی، اس نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ آسمان کے ستاروں سے تم رات کے اندھیروں میں خشکی اور سمندر میں اپنے راستے تلاش کر لیتے ہو۔ اس نے راستے پہچان لینے کا یہ انتظام کیا ہے۔ ان میں سورج بھی ایک ستارہ ہے، دن میں تم اس سے اپنے راستے پہچان لیتے ہو، اور ان ستاروں سے رات میں۔ کیا اس انتظام کے قائم کرنے میں کوئی دوسرا خدا ہے جو اس اللہ کے ساتھ شریک ہو؟ بلکہ اللہ تعالیٰ بلند اور رفع ہے ان باتوں سے جو وہ شرک کرنے والے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ ذات جس نے پوری کائنات بنائی ہے وہ اتنی کمزور اور مجبور نہیں ہے کہ اس کو کائنات کا نظام چلانے کے لیے پارٹنرز، ساجھیوں کی یا شرکا کی ضرورت ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اشارہ اور سجھا دیا ہے کہ اندھیروں میں راستہ سجانا آسمان کے ستاروں کے ذریعے سے صاف طور پر اشارہ ہے کہ گمراہیوں کے اندھیروں سے باہر نکلنے کے لیے اگر راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی آسمان کی وحی سے۔ جس طرح خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے راستہ آسمان اس ستاروں سے سجائی دیتا ہے، اسی طرح سے گمراہی کے راستوں سے صحیح راستے کی تلاش بھی وحی کے ذریعے سے مل سکتی ہے۔ اگلی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ایک اور انداز سے تم پہچانو تو پہچان سکتے ہو۔ بتاؤ وہ کون ہے جس نے پیدائش کی ابتدا کی اور اس کو وہ بار بار کرتا ہے۔ عزیزو، زندگی اور مخلوق کیسے پیدا ہوئی، یہ ایک طویل مضمون ہے جو آج تک علماء سے، سائنسدانوں سے یہ سوال حل نہیں ہو پایا۔ انسان آج تک اس راز کو نہیں جان سکا کہ زندگی کی ابتدا کہاں اور کیسے ہوئی۔ یہ راز آج بھی راز ہی بنا ہوا ہے کہ بے جان مادوں میں زندگی کیسے پیدا ہو گئی۔ انسان نے سائنس میں کتنی بھی ترقی حاصل کر لی ہو، وہ یہ نہیں جان سکا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسے پیدا ہوئی، موت کس حقیقت کا نام ہے اور یہ کیسے طاری ہو جاتی ہے۔ کیا زندگی کچھ مادوں کے ٹھیک تناسب سے پیدا ہوتی ہے جو اتفاقاً کبھی ہو گیا تھا، یا پھر مادوں کے تناسب سے الگ کوئی چیز ہے؟ سائنسداں حیران ہیں، اس حقیقت کو آج تک نہیں جان سکے۔ آج تک قدرتی طریقے سے ہٹ کر زندگی پیدا کرنے کی جتنی کوششیں کی گئیں سب ناکام ہو گئیں۔ زندگی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا راز پانے سے آج تک انسان عاجز ہے۔
حالانکہ ہزاروں سال سے انسان چاہتا ہے کہ اس کو زندگی کا راز معلوم ہو جائے، مگر ناکام ہے۔ مصر میں فرعونوں کی ممیاں ہزاروں سال قبل اسی لیے ممی بنا دی گئی تھیں کہ انسان زندگی اور روح کے راز کو کبھی پالے گا تو ان جسموں کے اندر پھر روح ڈال دے گا، مگر آج تک یہ راز نہیں کھل پایا۔ روح اور زندگی کیا چیز ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے اور کیسے ختم ہو جاتی ہے، انسان اس حقیقت کو نہیں جان سکا۔ یہ تو زندگی کیسے پیدا ہوئی، اس کا معاملہ ہے۔ اب اس پر بھی غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کو پیدا کرنے کے بعد اس کو بار بار پیدا کرنے کا طریقہ بھی جاری کر رکھا ہے۔ یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ زندگی پیدا ہوئی ہو، بلکہ اس کو بار بار پیدا کیا جا رہا ہے۔ زندگی کے جتنے درجے ہیں انہی درجوں میں اس کا مسلسل اعادہ ہو رہا ہے۔ پیڑ پودے، ان میں بھی زندگی ہے، جانور ان میں بھی زندگی ہے، انسان ان میں بھی زندگی ہے، ہر چیز میں زندگی ہے، اور ہر زندگی اس شکل میں بار بار پیدا ہو رہی ہے جس شکل میں اس کو پہلی مرتبہ پیدا کر دیا گیا تھا۔ پیڑ پودے بیج اور دانوں سے، جانور اپنے عملی پیدائش کے طریقے سے، اور انسان اپنے طریقے پیدائش سے توالد و تناسل کے ذریعے زندگی کے عمل کو آگے جاری رکھے ہوئے ہے۔ گندم کا دانہ گندم پیدا کرتا ہے، اس سے جو یا باجرہ پیدا نہیں ہوتا۔ بکری کا بچہ بکری پیدا کرتا ہے یا بکرا، اس سے شیر، بلی یا گدھا پیدا نہیں ہوتا۔ انسان کا بچہ انسان ہوتا ہے، اس سے درخت پیدا نہیں ہوتے۔ ہر مخلوق میں توالد و تناسل اور پیدائش کا جو سلسلہ ہے، وہ ہزارہا قسم کی مخلوق اپنی نسل کی افزائش کا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہزاروں ہزار قسم کی یہ مخلوق کوئی ایک سلسلہ نہیں بلکہ لاکھوں سلسلے ہر مخلوق کے جاری ہیں، اور ان میں کہیں بگاڑ، فساد یا ملاوٹ نہیں ہے۔ آگے فرمایا صرف مخلوق کو پیدا کر رہا ہو یا صرف اس لاکھوں مخلوق کی پیدائش کے سلسلے کو اس نے جاری کر رکھا ہو، بس اتنا نہیں ہے، بلکہ ہر جاندار کی غذا کا انتظام بھی اس پوشیدہ ذات نے، جس کو تم خدا ایشور اللہ گاڈ کہتے ہو، کر رکھا ہے۔ بتاؤ وہ کون ہے جو ان اربوں کروڑوں مخلوقوں کو ان کی ضرورت کے مطابق روزی اور غذا فراہم کر رہا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور؟ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہے تو اس کی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کیونکہ تم دلیل نہیں لا سکتے جس سے ثابت کر سکو گے یہ زندگی اور مخلوق کسی اور نے پیدا کی۔ اس زندگی کو جاری رکھنے کا عمل کس نے کیا؟ ہر مخلوق کو روزی دینا کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور کر رہا ہے؟ تم کوئی دلیل نہیں لا سکتے، لہذا اس بات کو مان لو کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے جو ایک ہے۔ تم اس کو خدا کہو یا ایشور کہو یا گاڈ کہو یا اللہ، یہ صرف زبانوں کا فرق ہے، ورنہ بس ایک ہی ذات ہے جس نے یہ سب پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 65 میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی ہیں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اس بات کو یہاں بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو مضامین اوپر بیان کیے گئے، خدا، آخرت، موت، زندگی، ان کے بارے میں جتنی بھی باتیں لوگ کرتے ہیں وہ سب باتیں اندازوں اور خیالات پر مشتمل ہیں، ان میں سے کسی کو حقیقت معلوم نہیں ہے۔ وہ جو باتیں کہتے ہیں وہ صرف ان کے اندازے اور خیالات ہیں، اور انہی کے لیے وہ دلیل بنا لیتے ہیں۔ اندازوں پر دلیل بنا لینے سے سچ سامنے نہیں آتا، بلکہ سچ وہی بتا سکتا ہے جو بات کی حقیقت کو جانتا ہو۔ یہ تمام باتیں غیب اور چھپے ہوئے علوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ غیب کہتے ہیں مخفی، پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیز کو۔ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا، ان کو بنانے والا کون ہے، یہ بھی غیب ہے۔ بارشیں برسانے والا کون ہے، یہ بھی غیب ہے۔ پیڑوں کو زمین سے اگانے والا اور یہ باغات اور جنگلات پیدا کرنے والا کون ہے، یہ بھی غیب ہے۔ زمین کو قرار اور سکون کس نے دیا، یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے۔ بے قرار کی دعاؤں کو کون سنتا ہے اور پوری کر دیتا ہے، یہ بات بھی پوشیدہ ہے، اور وہ ذات بھی پوشیدہ ہے جو مضطر کی دعا کو سن لیتی ہے۔ زمین پر انسان کو کس نے بھیجا، وہ ذات بھی پوشیدہ ہے۔ ستاروں سے راستے کون دکھاتا ہے، یہ ستارے کس نے بنائے، وہ ذات پوشیدہ ہے جس نے ستارے بنائے۔
اور وہ ذات پوشیدہ ہے جس نے ستاروں کو وقت اور سمت کا پابند بنا دیا۔ زندگی اور پیدائش کیسے شروع ہوئی یہ بات بھی مخفی ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کا اعادہ کون کر رہا ہے یہ بات بھی پوشیدہ ہے۔ ہر مخلوق کو روزی کیسی دی جائے، کہاں سے ملے، مخلوق کو جو روزی کی ضرورت ہے وہ کیسے پوری ہوتی ہے، یہ بات بھی پوری کرنے والا پوشیدہ ہے۔ لہذا فرمایا آپ کہہ دیجئے ان پوشیدہ باتوں کو اندازوں اور خیالات سے مت طے کرو، بلکہ ان باتوں کو ذات سے معلوم کرو جو ان پوشیدہ اور چھپی ہوئی غیب کی باتوں کو جانتا ہے، اور وہ ذات صرف اللہ کی ہے، جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ وہ ان باتوں کو بتا سکتے ہیں کہ آخرت کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، زندگی کیسے پیدا ہوئی، موت کیسی پیدا ہوگی، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ دوبارہ کب پیدا ہوں گے۔ وما یشعرون ایان یبعثون۔ اگلی آیت نمبر 66 ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ ان سب لوگوں کا آخرت کے بارے میں علم، ان باتوں کے بارے علم الجھن کا شکار ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے اندازوں اور خیالات کی بنیاد پر ان باتوں کو سمجھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ خود الجھن کا شکار ہیں، اسی لیے وہ مختلف باتیں کہتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ الجھن سے بھی زیادہ یہ اپنے خیالات، اپنے نظریات اور اپنی دلیلوں کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہیں، بلکہ کچھ تو ایسے ہیں جیسے اندھے ہوں کہ ان کے سامنے ساری سچائیاں موجود ہیں، پوری کائنات موجود ہے، اس کے باوجود انہیں سچ سجائی نہیں دیتا ہے۔ خدا، آخرت، زندگی، موت، مخلوق، ان کے بارے میں ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان اندازوں اور خیالات کی دنیا سے باہر نکل کر درست عقل اور درست فطرت کے ساتھ غور و فکر کرے، اپنے آپ کو تعصب سے پاک کرے اور تعصب سے باہر آئے، اور پھر دیکھے کہ کائنات کی سچائی توحید ہے اور شرک گمراہی ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ ایک خدا پر ایمان لائیں، ناموں سے اپنے آپ کو بہکا نہ دیں، اس کو کوئی خدا کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، یہ مختلف زبانوں میں اس کے الگ الگ نام ہیں، اور بھی کئی ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک ہی ذات ہے، کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا ساجی اور شریک نہیں ہے۔ ناموں اور زبانوں کے فرق میں پڑھ کر آپس میں مت لڑو، بلکہ جس نام سے چاہے اس کو مان لو، وہ بس ایک ہے، اس کے سوا کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے، اور وہ پوری کائنات کے نظام کو تنہا چلا رہا ہے۔ یہ سورۃ النمل کی آیات نمبر 60 سے 66 تک کا ترجمہ اور اس کا مختصر تشریح ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں حقائق کو تعصب سے پاک ہو کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سچائیوں کو خیالات اور اندازوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد پر جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔